بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1316 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 105 اور 106۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کتبنا ہم نے لکھا، فی الزبور زبور میں، من بعد الذکر بعد نصیحت کے، ان الارض کہ بے شک زمین، یرثها اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون میرے نیک بندے۔ ان فی ھذا بلا شبہ اس وعد و نصیحت میں، لبلاغاً البتہ کفایت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ ان 2 آیتوں میں صرف 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور دوسری بات، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ بزرگان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ ان آسمانی کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے بھی پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ جو 4 آسمانی مشہور اور معروف کتابیں ہیں وہ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری آفاقی کتاب قرآن مجید آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کتاب ہمارے درمیان میں ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پیغام کو پر عمل کرتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے۔ یہاں یہ اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ذکر یعنی تورات کے بعد نازل کی گئی کتاب یعنی زبور میں یہ حقیقت لکھ دی ہے کہ کیا حقیقت ہے، یعنی ایک حتمی فیصلہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ بے شک اس سرزمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی دنیا اور آخرت میں زمین کے حقیقی وارث صرف اور صرف وہ نیک بندے ہوں گے، یعنی وہ مومن بندے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے الارض سے مراد جنت کی سرزمین مراد لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو جنت کا وارث بنا دیں گے، جیسا کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 74 میں کہا گیا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یعنی ہم نے وارث بنا دیا زمین کو، جس میں ہم ٹھکانہ دیتے ہیں، جنت پہ ٹھکانہ ہم دیتے ہیں جیسے چاہے، اور کام کرنے والوں کا اجر دینے والا کیا ہی بہترین اجر ہے جو دیا جاتا ہے۔ اور جن مفسرین نے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دنیا کی زمین کا وارث بنا دیں گے، ان کے نزدیک سورۃ النور کی آیت نمبر 55 دلیل ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کو زمین میں وہ خلیفہ بنائے گا۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین جس کو اللہ تعالیٰ وارث بناتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور نیک انجام تو بس متقیوں کا ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، روئے زمین اور جنت کی وراثت کو پانے کا بہترین فارمولہ یہ کہ بندہ مومن اپنے اعمال صالحہ اور اخلاق حمیدہ کے ذریعے صالحین کا درجہ پا لے۔ جب وہ صالحین کی فہرست میں داخل ہو جائے گا تو اسے دنیا میں بھی غلبہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی وہ جنت کا حامل اور وارث بن جائے گا۔
قرآن مجید وہ مقدس آفاقی کتاب ہے جس میں رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام اور مضمون موجود ہے۔ قرآن مجید کے اس پیغام اور مضمون کو جو جاننے کی کوشش کرے گا اور اس کے پیغام کو سمجھ کر نیک اعمال کی طرف راغب ہوگا اور آخرت کی جانب متوجہ ہوگا تو وہ واقعی اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان قرار پائے گا۔ قرآن مجید میں گزری ہوئی قوموں سے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں، قرآن مجید میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ مؤثر و مفید مثالیں دی گئی ہیں، قرآن مجید میں نیک لوگوں کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں اور جو برے لوگوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کتاب مقدس میں جو نصیحتیں اور حکمت کی اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے لیے واقعی کافی و وافی اور نافع اور مفید ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندے قرآن مجید کے اس پیغام کے ذریعے شیطان کی اطاعت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ اس قرآن کے پیغام کی برکت سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف رخ کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے نکل کر رب ذوالجلال کی رضامندی کے حصول میں لگ جاتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا پیغام ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھتے رہیں۔ قرآن مجید پیغام لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ جو شخص اس پیغام کی طرف کان دھرے گا اور اس کو رغبت کے ساتھ سنے گا، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہیں گے جب ہم قرآن مجید کو لے کر بیٹھیں گے اس نیت سے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے اور میں اپنے پروردگار کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی جب وہ قرآن مجید کو سنتے تھے جو رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ جب بھی وہ قرآن مجید کو سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے اس حقیقت کی وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کو سمجھ لیا تھا، پہچان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔